بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، آج پھر سے ہم نحمیر کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا نحمیر میں جو سبق ہے وہ ہے مرکب منع صرف سے۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی تقسیم سماعت کی، اور وہ ابھی چل بھی رہی ہے کہ مرکب غیر مفید کی میں نے دو قسمیں بیان کی تھی۔ اولاً مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی کی دو قسموں کا بیان ہوا، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اور پھر مرکب غیر مفید کی دوسری قسم غیر تقییدی، کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید میں نہیں ہوتا، تو لہذا اس کی تین قسمیں ہیں، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ تو مرکب منع صرف جو ہیں، مرکب بنائی، اس کا بیان تو ہو گیا اگلے سبق میں۔ اب یہاں پر جو ہمارا بیان ہے وہ مرکب منع صرف سے ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں، اس کی آپ تعریف جان لیں۔ تو مرکب منع صرف، مرکب منع صرف کی مصنف علیہ الرحمہ نے جو تعریف کی وہ بالکل جو ہے اسی طرح ہے کہ جس طرح مرکب بنائی کی تعریف کی گئی ہے، خالی فرق کیا ہے کہ اس میں حرف کے معنی کو شامل ہوتا ہے اور اس میں حرف کے معنی کو شامل نہیں ہوتا، خالی اتنا فرق ہے۔ تعریف کی کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا والا اسم جو ہے وہ کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو، دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو، دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو۔ تو دو اسموں کو ایک کر دیا گیا اور دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل اگر نہ ہو تو وہ ہوتا ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کو مرکب امتزاجی بھی کہا جاتا ہے اور مرکب غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے خود مصنف نے مثال دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بعل بکو و حضر موت، بعل بکو و حضر موت۔ اب یہاں پر آپ غور کریں بعل بکو میں اور حضر موت میں کہ یہ دو اسم ہے، بعل الگ ہے اور بک الگ ہے، بعل الگ ہے، بک الگ ہے۔ بعل یہ ایک بت کا نام ہے کہ جس کی عبادت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اور بک جو ہے یہ اس بت کے پجاری کا نام ہے جو کہ بادشاہ تھا۔ دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، تو بعل ایک الگ اسم ہے اور بک ایک الگ اسم ہے، دونوں اسموں کو ملا دیا گیا اور دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھا گیا، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھا گیا۔ البتہ دوسرا والا جو اسم ہے بک، وہ کسی حرف کی جگہ پر نہیں ہے، اور جب حرف کی جگہ پر نہیں ہے تو اسی وجہ سے کہا کہ یہ معرب ہے، کیونکہ حرف کی جگہ پر اگر ہوتا تو یہ مبنی ہوتا، معرب نہیں ہوتا، لہذا اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ معرب غیر منصرف ہے۔ تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، اور دوسرا والا اسم جو ہے کسی حرف کے معنی کو شامل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ حضر موت میں دیکھیں، حضر موت، حضر یہ ملک یمن کا، حضر موت ملک یمن کا ایک شہر ہے، حضر موت ملک یمن کا ایک شہر۔ حضر کا معنی ویسے بھی شہر آتا ہے، اور موت بمعنی مرگ، مرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا۔
تو لہذا دونوں الگ الگ اسم ہے، اور دوسرا والا جو اسم ہے یہ کسی حرف کے معنی کو شامل بھی نہیں ہے۔ جیسے مرکب بنائی میں حرف کے معنی کو شامل تھا دوسرا والا اسم، یہاں پر دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جب حرف کے معنی کو شامل نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے یہ مبنی بھی نہیں ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں مصنف نے دی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو دو اسم ہوتے ہیں اور دو اسموں کو جو ملا دیا جاتا ہے تو اس میں سے جو پہلی جز اور جو پہلا اسم ہے، جب دو اسموں کو ملا دیا گیا اور ایک کلمہ بن گیا تو اب اس کو جز سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی جو پہلی جز ہے وہ تو فتح پر مبنی ہی ہوگا۔ کس پر؟ زبر پر مبنی ہوگا، کیونکہ درمیانی حروف جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فتح پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ تو لہذا بعل جب الگ کلمہ تھا تو لام اس کا آخری حرف تھا، لیکن جب بعل اور بک دونوں کو ملا دیا گیا تو لام یہ درمیان والا حرف بن گیا، اور درمیان والا حرف جب بن گیا تو لہذا لام جب جو مبنی ہوگا وہ فتح پر مبنی ہوگا، فتح پر مبنی ہوگا۔ اب اس کو معرب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ درمیانی حروف جو ہوتے ہیں وہ اپنی حرکت پر کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ لہذا لام اب درمیان میں آ گیا تو لہذا یہ فتح پر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ بک کے بارے میں ہے، اور بعض نے بعل کو بھی لے کر جو ہے اختلاف کیا۔ مصنف کا مذہب کیا ہے؟ مصنف کا مذہب یہ ہے کہ اس کا پہلا جز فتح پر مبنی ہوگا اکثر علماء کے مذہب پر، اور دوسرا جز جو ہے یہ معرب ہوگا، دوسرا جز معرب ہوگا۔ یہ مصنف کا مذہب ہے۔ فتح پر مبنی کیوں ہوگا؟ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ اکثر علماء کے مذہب پر پہلا جز فتح پر مبنی ہوگا اور دوسرا جز معرب غیر منصرف، یہ مصنف کا مذہب ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں بعل بک کو آپ لے لیں تو ھذا بعل بک رأیت بعل بک ومررت ببعل بک ببعل بک ومررت ببعل بک، ھذا بعل بک ورأیت بعل بک ومررت ببعل بک۔ یہ مصنف کا مذہب ہے کہ اس کا پہلی جز فتح پر مبنی ہوگا، آپ کوئی بھی عامل لے آئیں بدلے گا نہیں۔ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے۔ اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہے، معرب غیر منصرف۔ اب ظاہر بات ہے معرب بھی آ گیا اور اس کے ساتھ غیر منصرف بھی آ گیا، غیر منصرف آ گیا تو لہذا اعراب جو ہوگا وہ غیر منصرف والا ہوگا۔ حالت نصبی اور جری میں کیا آئے گا؟ فتح آئے گا، کسرہ اس پر نہیں آئے گا۔ تو رأیت بعل بکا، آخر جو بکا ہے اس پر زبر بھی پڑھیں گے اور بعل تو ایک ہی حالت پر رہے گا۔ ومررت ببعل بکا، بکا ہی پڑھیں گے، بکی نہیں پڑھیں گے کیونکہ غیر منصرف ہے، لیکن ہے حالت جری میں ہی۔ خیر، تو یہ مصنف کا مذہب ہے۔ مصنف کا مذہب آپ یاد رکھ لیں کہ پہلا جز فتح پر مبنی ہوگا، ہاں، اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوگا۔ لیکن بعض نے یہ کہا کہ دونوں جز معرب ہے، دونوں جز معرب ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ فرق کیا کہ پہلی جز مضاف ہے اور دوسری جز معرب منصرف ہے، دوسری جز معرب منصرف ہے۔ اور جو تیسرا مذہب ہے وہ تھوڑا سا خالی ہٹ کر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں جز معرب ہے، لیکن پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسری جز کو معرب غیر منصرف کہتے ہیں۔ پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں اور معرب بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی معرب ہے، اور دوسری جز کو معرب غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو لہذا تین مذہب ہو گئے۔ پہلا مذہب کہ جز اول فتح پر مبنی ہوگا اور دوسرا جز معرب غیر منصرف۔ دوسرا مذہب کہ دونوں جز معرب ہے، پہلی جز کو مضاف اور دوسری جز کو وہ معرب منصرف کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مذہب بھی تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ تیسرا مذہب یہ ہے کہ دونوں جز معرب ہے، لہذا البتہ پہلا جز ہے وہ مضاف ہے اور جو دوسری جز ہے وہ معرب غیر منصرف ہے، معرب غیر منصرف ہے۔ تو لیکن آپ یہی مذہب یاد رکھیں جو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس میں بیان فرمایا کہ جز اول مبنی ہے فتح پر اکثر علماء کے مذہب پر،
اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہے۔ اتنا آپ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ مرکب منع صرف او آست، مرکب منع صرف وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اسم دو متضمن حرف نباشد، اور دوسرا والا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو، جیسے بعل بکو و حضر موت، وہ جز اول مبنی باشد، اور پہلی جز مبنی ہوگا فتح پر، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر، وہ جز دوم معرب، اور دوسرا جز معرب، بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد، تو جان کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک بات انہوں نے بیان یہ کی ہے کہ جو مرکب کی جو دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور غیر مفید، تو مرکب مفید تو جملہ ہوتا ہے، البتہ مرکب غیر مفید جو ہیں یہ جملہ نہیں ہوتا، جملے کا جز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا جز ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ مرکب غیر مفید سے چونکہ کوئی فائدہ حاصل تو ہوتا نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل یعنی فائدہ تام پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو لہذا مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ جیسے کہ غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، تو غلام زیدن یہ مرکب غیر مفید ہے، قائم کو آپ ہٹا دیں، غلام زیدن کی آپ ترکیب کریں، غلام مضاف زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر جو ہے مبتدا بنتا ہے، تو لہذا یہ مبتدا بنا اور قائم اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں یہ حقیقت میں یہ الگ الگ جز ہے، مبتدا بھی جملے کا جز ہوتا ہے، خبر بھی جو ہے جملے کا جز ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوتا ہے۔ تو مرکب غیر مفید کبھی بھی جملہ نہیں ہوگا، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ جیسے غلام زیدن قائم، ترکیب آسان ہے، غلام زیدن مرکب اضافی ہو کر جو ہے مبتدا، اور قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے تب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح عندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، تو یہ بھی جو ہے مرکب غیر مفید، جیسے کہ عندی مرکب غیر مفید ہے، میرے پاس 11 درہمن، تو میرے پاس 11 درہم ہے۔ عندی مرکب اضافی ہو کر عند مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل، اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے خبر مقدم۔ 11 درہمن، 11 ممیز، درہمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر جو ہے تبھی مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وجا بعل بکو، جا فعل بعل بکو، تو بعل بکو یہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب غیر مفید غیر تقیدی اور مرکب منع صرف ہے، تو جا بعل بکو، جا فعل بعل بکو یہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ جو ہے مرکب منع صرف کی تعریف اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ اب فصل سے میں ایک 2-3 باتیں بیان کر دوں، اور فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا تھا، یا پھر آپ ایک سوال کے طور پر اس کو ذکر کر دیں کہ جب جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا بعض کلمہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ تو جملہ ہے لیکن وہاں پر مسند الیہ نہیں ہے، خالی مسند ہے، اور اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اس کا جواب دیا کہ کوئی بھی جملہ ہو 2 کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ اب وہ 2 کلمہ چاہے لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو، لفظی طور پر کہ وہ لفظوں میں موجود ہو
تقدیری طور پر کہ لفظوں میں موجود تو نہیں ہے لیکن ہماری نیت میں ہے، وہ نیت میں ہے اور پوشیدگی طور پر ہے، وہ پوشیدہ ہے، تقدیری طور پر ہے۔ تو دو کلمہ جو ہوگا یا تو لفظی طور پر ہوگا یا لفظی طور پر اگر نہیں ہوگا تو وہ پوشیدہ ہوگا، تقدیری طور پر ہوگا، اسے ہمارے نیت میں، وہ ہمارے نیت میں ہوگا۔ فصل بداں کے ہیں جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد، تو جان کہ کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا لفظاً، لفظی طور پر، جیسے کہ ضرب زید و زید قائم، زید نے مارا اور زید کھڑا ہے، تو یہاں پر جملہ تو ہے وہ جملہ ہے لیکن دو کلمے، اس میں دو کلمہ ہے، ضرب زید و زید قائم، تو دو کلموں سے مل کر یہ جملہ بنا ہے۔ یا جملہ ہوگا دو کلموں سے لیکن ایک کلمہ جو ہے پوشیدہ ہوگا، یا تقدیراً جیسے کہ اضرب کہ انت درو مستترست، کہ انت اس میں پوشیدہ ہے۔ تو جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہو سکتا، دو کلمے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دو کلمے سے کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ وہ دو کلمہ چاہے لفظی طور پر ہو، جیسے کہ ضرب زید میں دو کلمہ لفظی طور پر ہے، اور چاہے تقدیری طور پر ہو، جیسا کہ اضرب میں، کہ اضرب یہ تو فعل ہے لیکن اس میں انت ضمیر مخاطب پوشیدہ ہے۔ ایک بات آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ان کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، البتہ سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اضرب میں ضمیر مخاطب انت مستتر ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ ان کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ضمیر مستتر کی۔ پھر اس کے بعد ایک بات انہوں نے، وہ عظیم بیشتر باشد، وہ بیشتر را حد نیز، اور اس سے زیادہ ہو اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی دو کلمے سے زیادہ بھی جملے میں ہو سکتے ہیں، دو کلمے سے زیادہ، 3 4 5 جتنے بھی ہو جائیں، لیکن اور زیادہ کی کوئی حد مقرر بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا کہ دو کلمہ سے کم نہ ہو لیکن دو کلمہ سے زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ کتنے بھی ہو اس کی کوئی حد نہیں، 3 ہو جائے، 4 5 6 7 8 کتنے بھی کلمے ہو جائے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جیسے کہ ضرب زید و ضربت زیدا قائما، ضربت زیدا قائما، میں نے مارا زید کو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں جو ضربت زیدا قائما جو ہے، یہ ضربت ایک تو یہ دو کلمے ہو گئے، اور پھر زیدا قائما یہ ایک دو کلمے ہو گئے، تو اس میں 4 کلمے ہیں۔ تو لہذا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ جملے میں دو کلمے سے کم نہ ہو، دو کلمے سے زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کتنی ہی ہو اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک فائدے کی بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ، جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا تو ضروری ہے ہی، مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن جو جملے مسند اور مسند الیہ کے جو متعلقات ہیں، جو ملحقات ہیں، کیا وہ بھی جملے کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ بھی جملے میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی نحات کا اختلاف رہا ہے۔ بعض نحات حضرات نے کہا، جیسے کہ صاحب مفصل اور دیگر نحات نے کہا کہ جملے میں جو ہے خالی مسند اور مسند الیہ ضروری ہے، لیکن جملے میں مسند اور مسند الیہ جو ہے یہ تو جملہ ہے، لیکن جو اس سے زائد جملے میں پایا جائے وہ جملہ نہیں ہے، جملے سے خارج ہے۔ جیسے کہ ضربت زیدا قائما ہم نے کہا، تو صاحب مفصل کہتے ہیں کہ ضربت یہ تو جملہ ہے لیکن زیدا قائما یہ جملہ نہیں ہے، یہ اس کے متعلقات اگرچہ ہے لیکن جملہ نہیں ہے، اس کو ہم جملے سے اور کلام سے خارج مانتے ہیں۔ البتہ صاحب کافیہ اور دیگر حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ بھی جملے میں داخل ہے، ضربت زیدا قائما یہ پورا جملہ ہے، جملے سے خارج نہیں ہے بلکہ جملے میں داخل ہے۔ تو یہ بطور فائدہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دی، ورنہ آپ وہی یاد رکھیں، خلاصہ یہ کلام یہی ہے کہ جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا، دو کلمے سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دو کلمے سے کتنی ہی زیادہ ہو جائے تعداد کوئی مقرر نہیں ہے۔ اب جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا تو وہ دو کلمہ
یا اس سے زائد یا تو لفظی طور پر ہوں گے یا تقدیری طور پر ہوں گے، لیکن 2 کلمے سے جملہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہی تک آج ہم جو ہے سبق کو روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بدع کے چو کلمات جملہ بسیار باشد، یہاں سے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔